بعض لوگوں کو عقائد کے سلسلے میں برے برے خیالات آتے رہتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں، اللہ کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں، فرشتوں کے بارے میں، عقائد کے بارے میں وساوس آتے ہیں، برے وساوس، اور وہ بہت پریشان رہتے ہیں۔ ان کے دل میں بار بار یہ خیال آتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ میں دولت ایمان اور دولت اسلام سے محروم ہو گیا ہوں۔ تو اس کا میں بہت آسان جواب دوں آپ کو کہ وساوس کا علاج کیا ہے۔ جواب یہ ہے کہ علاج بیماری کا ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے یہ سوال قائم کرتے ہیں کہ کیا وساوس بیماری ہے یا نہیں؟ جیسے حسد یہ روحانی بیماری ہے تو اس کا علاج بھی ہوگا۔ وساوس روحانی بیماری نہیں ہے، لہذا وساوس کا کوئی علاج نہیں۔ اسی کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ سے تعبیر کیا ہے کہ وساوس کا علاج عدم التفات ہے۔ تو یہ جو مشائخ کہتے ہیں کہ وساوس کا یہ علاج ہے، وساوس کا یہ علاج ہے، وہ مریض کو سامنے رکھ کر علاج کا لفظ بولتے ہیں، ورنہ جو بیماری نہیں ہے اس کا علاج کیسے؟ لیکن وسوسے کا جو مریض ہوتا ہے اسے آپ لاکھ سمجھاؤ کہ یہ بیماری نہیں ہے، پھر بھی وہ اسے بیماری ہی مانتا ہے۔ میں ذرا اس کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس کو بھی اس کی طرف توجہ مت کرو، یہ ہے علاج اس کا۔ اب یہاں لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک چیز جو بار بار دماغ میں گھوم رہی ہے اس کی طرف توجہ نہ کرو کا کیا مانا؟ وہ تو وہاں ہے۔ یہ جو عدم التفات ہے اسے سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ایک چیز دماغ میں چل رہی ہے ہر وقت اور آپ کہہ رہے ہیں کہ توجہ مت کرو۔ آپ کا پڑوسی جو ہے بہت شور کر رہا ہے اور بار بار آپ کے کانوں میں اس کی آواز آ رہی ہے اور کہا جائے کہ اس کی طرف توجہ کیسے ہو سکتا ہے کہ توجہ نہ کی؟ وہ تو بار بار کان میں آواز آ رہی ہے۔ اس کی طرف توجہ مت کرو، اس کی طرف التفات مت کرو، اس کی طرف توجہ مت کرو۔ اس کا کیا معنی ہے؟ اس کا معنی یہ ہے کہ اس کو اپنے لیے مضر اور نقصان دہ مت سمجھو۔ جسے میں مثال دوں آپ کو، مثال یہ ہے کہ آپ نے سفید جبہ پہنا ہوا ہے اور آپ کی نظر پڑ گئی کہ آج کھاتے ہوئے کوئی چیز گر گئی ہے میرے اور ایک دھبا ہے سالن کا۔ آپ کسی مفتی کے پاس گئے کہ ابھی مجھے ظہر کی نماز ادا کرنی ہے، یہ سالن کا دھبا ہے، تو مفتی کہتا ہے کہ اس سے نماز ہو جاتی ہے، اب فکر نہ کیجیے۔ تو نماز کے دوران آپ کو دھبا نظر آ رہا ہے مگر آپ پریشان نہیں ہوتے، یہ ہے عدم التفات۔ پریشان نہ ہونا، اسے مضر نہ سمجھنا۔ نظر آ رہا ہے آپ کو پوری نماز میں یا سینے کے اوپر ہے۔ عدم التفات کا معنی یہ ہے کہ یہ جو آپ نے اس کی طرف توجہ کی ہے، وساوس شروع ہوئے تو آپ نے اس کی طرف توجہ کی۔ کیا توجہ کی؟ کہ یار یہ مضر ہے، کہیں میرا ایمان خطرے میں تو نہیں ہے۔ وسوسہ شیطان کی طرف سے ہے، اور یہ اب آپ جو کر رہے ہیں یہ آپ کی طرف سے ہے۔ وہ وسوسہ آپ کے اختیار میں نہیں، مگر یہ آپ جو کام کر رہے ہیں آپ کے اختیار میں۔ یہ والنٹری کام ہے، انوالنٹری نہیں۔ وسوسہ غیر اختیاری، انوالنٹری۔ اب لاکھ اسے ہٹانا چاہے، وہ چونکہ شیطان کا کام ہے، اس لیے جب تک شیطان پیچھے نہیں ہٹے گا اس وقت تک وسوسے کا آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ لیکن وسوسے کی طرف توجہ کریں نہ کریں، اس کو مضر سمجھیں مضر نہ سمجھیں، یہ والنٹری کام ہے، یہ آپ کر سکتے ہیں۔ بعض لوگوں کو چہرے کے اوپر پیدائشی مارکس ہوتے ہیں جسے بیوٹی سپاٹس کہتے ہیں، تو پہلی مرتبہ جب ہم کسی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں وہ نظر آتے ہیں کہ یہ کالے کالے دھبے ہیں۔ لیکن اس سے پوچھو جس کے چہرے کے اوپر یہ دھبے ہیں کہ آپ روزانہ آئینے میں دیکھتے ہیں تو آپ کو یہ نظر آتے ہیں، اسے نظر نہیں آتے، حالانکہ ہے، اس لیے کہ اس نے یہ ذہن اس کا بنا ہوا ہے کہ اس سے کیا ہوگا، میری صحت پر اس کے کوئی اثر نہیں پڑے گا، میری زندگی پہ اثر نہیں پڑے گا۔ یہ عدم التفات کا یہ معنی ہے کہ اس کی طرف توجہ نہ کی جائے۔ اور یہ جو کہا گیا ہے کہ جب تمہیں وسوسہ آئے تو حدیث میں کہ کہو آمنت باللہ ورسولہ، یہ عدم التفات ہی کی تعلیم۔ برا خیال آ رہا ہے تو برے خیال کی وجہ سے دل میں کیا آتا ہے خیال کہ یار کہیں میرا ایمان تو خطرے میں نہیں پڑ گیا۔ کہا کہ آمنت باللہ ورسولہ کہہ دو اور التفات مت کرو، تم مومن ہو، کہہ دو کہ میں مومن ہوں، التفات مت کرو۔
اس کی وجہ سے کچھ نہیں ہوتا. یہ بھی عدم التفات ہی کے لیے ہے. آمنت باللہ. بہت سے لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ کوئی وظیفہ ہے اور بار بار پڑھنے سے برکت ہوگی اس کی، وہ بھی اپنی جگہ پر، لیکن اصل جو ہے وہ یہ کہ عدم التفات ہی کو بتلایا گیا، ورنہ اشکال ہوگا کہ مشائخ عدم التفات سکھا رہے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وظیفہ سکھا رہے ہیں. یہ وظیفہ نہیں ہے، آمنت باللہ ورسولہ عدم التفات کی ایک شکل ہے. اور بہت سے وسوسے والے جو ہے نا وہ آ کر یہی کہتے ہیں کہ یوں ٹھیک رہتا ہوں، قرآن لے کر بیٹھتا ہوں تو یہ شروع ہو جاتا ہے، اس لیے میں قرآن بند کر دیتا ہوں کہ اتنے برے برے خیالات، اس سے تو قرآن نہ پڑھنا بہتر ہے. دیکھو کامیاب ہو گیا نا. وہ وسوسہ شیطان لاتا ہے، اور شیطان اسی لیے لاتا ہے کہ ہمیں واقف یا ہالک بنا دے، روک دے ہمیں، واقف روک دے، رک جائے، اعمال چھوڑ دے. ہمیں کیا کرنا ہے؟ چھوڑنا نہیں ہے. جتنی بھی وہ کوشش کرے ہمیں عمل نہیں چھوڑنا ہے. قرآن کھولتے ہیں وساوس آتے ہیں، پہلے سے تیار رہو، کوئی حرج نہیں. وساوس آئیں گے، اٹس ناٹ اے پرابلم. ہمیں عمل کرتے رہنا ہے. وساوس کی وجہ سے چھوڑنا نہیں ہے. وہ وساوس لاتا ہے آپ کو اعمال اور ترقی سے روکنے کے لیے، مگر آپ ان وساوس کے باوجود اعمال میں لگے رہیں گے، آپ کی ترقی ہوتی رہے گی. 1 ہفتہ، 2 ہفتے، 3 ہفتے، 4 ہفتے، جب وہ دیکھے گا کہ میری محنت تو رائے گاں جا رہی ہے تو چلا جائے گا. لیکن جب وہ دیکھ رہا ہے کہ میری محنت کارآمد ہے، وہ لگا رہے گا آپ کے ساتھ، وہ لگا رہے گا. اور حضرت حکیم محمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ایک بات کہی ہے وہ بڑی تسلی کی بات ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ آپ کو وسوسے آتے ہیں کفریہ، اور آپ کے دل میں ایسا خیال آتا ہے کہ میرے پاس ایمان نہیں ہے، اس لیے ایسے خیالات مجھے آ رہے ہیں. تو حضرت فرماتے ہیں کہ تسلی رکھو، خیالات کفریہ آئے یہ تو دلیل ہے اس بات کی کہ آپ کے پاس ایمان ہے. اسی کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ، چور وہیں جاتا ہے جہاں مال ہوتا ہے. تو شیطان وسوسوں کے ذریعے جو ڈاکہ ڈال رہا ہے آپ پر، وہ اسی لیے ڈاکہ ڈال رہا ہے کہ اسے پتا ہے کہ یہاں آپ کسی غیر مسلم سے پوچھیں کہ آپ کو ایسے خیالات آتے ہیں، اس کو کبھی خیالات نہیں آئیں گے. گھبرانے کا نہیں، اس سے یہ شیطان کا حملہ ہے، شیطان کا وار ہے. اس شیطان کے حملے اور شیطان سے وار سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کی طرف توجہ نہیں، اس کی طرف التفات نہیں، بودر ہی مت کرو اس کے بارے میں. اٹس ناٹ اے پرابلم. ہاں، وساوس سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ جیسے کیفیات محمود ہیں اسی طرح وساوس کبھی کبھی جو ہے اس طرح آدمی کو الجھا کر رکھ دیتے ہیں. لیکن اس کو مقصد نہ بنائیں کہ کس طرح میں ہٹاؤں، کس طرح رہے، پوری زندگی رہے. کہو کہ تو آتا رہے، مجھے ستانے کی کوشش کرتا رہے، لیکن میں ایسا آدمی نہیں ہوں کہ تیرے ستانے کی وجہ سے عمل کو چھوڑنے والا ہوں. تو دیکھ رہا ہے کہ میں کر رہا ہوں، اور انشاءاللہ آگے بھی تو دیکھے کہ اللہ کی مدد سے میں عمل کرتا رہوں گا، خود بخود وساوس چلے جائیں گے. اللہ تعالی شانہ مجھے آپ کو عمل کی توفیق دے.